السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء جو کہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، آیت نمبر کہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا؟ 32 35 تک، تو اس میں سے ہمارا ایک لیسن ہو چکا ہوا ہے اور اب یہ سیکنڈ ہے جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ تو اس سے پہلے جو تھا نا، لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی پیدائش کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے آسمان زمین کو نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا؟ آسمان اور زمین کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، جبکہ یہ دونوں جو تھے نا سٹارٹ میں کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو جدا کیا۔ اور پھر آسمان سے، جب آسمان اور زمین کو جدا کیا تو آسمان سے پانی برسایا، اور جب وہ زمین پر آیا تو ہر چیز مردہ زندہ ہو گئی، ہر مردہ چیز زندہ ہو گئی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ پھر بھی اتنی بڑی نشانی دے کر کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب زمین کو ہم نے پیدا کیا نا تو زمین کے اوپر پہاڑ رکھے تاکہ وہ زمین ہلے نہ، کیونکہ زمین پانی کے اوپر رکھی گئی ہے، اور جب زمین کو پانی کے اوپر بچھایا گیا تو زمین ہلتی تھی، اور اللہ نے زمین کی وہ جنبش، زمین کی وہ حرکت ختم کرنے کے لیے اوپر اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کشادہ راہیں بھی بنا دی ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ کیسی محفوظ چھت ہے؟ بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، اور پھر اتنی بڑی چھت ہے کہ آپ کو ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اس کے نیچے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ ہمیں اپنی چھتوں کے نیچے ہوتا بھی ہے۔ سم ٹائم کمزور پڑ گئی ہیں، لینٹر کمزور پڑ گیا ہے، یا چھت گر نہ جائے، آسمان کیسا سین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پھر بھی ہماری قدرت کی نشانیوں سے یہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور آج کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ۔ ایک ایک لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ترجمہ پڑھنے کے لیے آپ کو عربی آنی چاہیے۔ جس کو عربی آتی ہے وہ ترجمہ اچھا کر سکتا ہے، جس کو جو ترجمہ کرنے کی تو کوشش کرے لیکن اسے عربی نہ آئے تو سمجھے اسے صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ نہیں آ سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور جب استعمال یہ آپ نے ادا کرنی ہے تو لفظ کو گول کرنا ہے، سینٹر میں چھوٹا سا خلا ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي اور ہوا وہ، الَّذِي جو، یہ بار بار لفظ آ رہے ہیں۔ خلق پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ خلق جو ہے نا یہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو ہماری اپنی زبان میں ہے، جیسے خلق، مخلوق، ہم سارے اللہ تعالیٰ کے اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی طرح سے خلقت، بہت خلقت آئی ہوئی تھی فلاں جگہ پر، ٹھیک ہے، عمران خان کے جلسے میں بڑی خلقت جمع تھی، بولتے ہیں نا لوگ یہ۔ اچھا جی، مخلوق، اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہے، ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تخلیق، تخلیقی لکھائی ہے نا، تخلیقی لکھائی بولتے ہیں نا، جو خود سے بچے کو اردو پڑھانے والا ٹیچر یا انگلش پڑھانے والا ٹیچر پڑھاتا ہے اور کچھ نہ کچھ پھر خود سے کوئی ایک مضمون دے دیتا ہے، تخلیقی لکھائی، مطلب اس پہ آپ خود سے کچھ کریٹ کریں۔ اسی طرح سے خالق، ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو خلق سے بہت سے لفظ بنتے ہیں جو ہماری اپنی عربی زبان کے ہیں، یعنی ہم اپنی اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں وہ عربی کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہے اللیل، خلق اللیل، لیل، لیل رات، لیل ہم عام لفظ بولتے ہیں لیل و نہار، یعنی رات اور دن۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر،
رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات. اور اسی طرح سے النہار، والنہارا واو اور النہار دن. نہار کیا ہے؟ نہار منہ. آپ نے یہ میڈیسن نہار منہ کھانی ہے. نہار منہ کا مطلب نہار تو دن ہوتا ہے، منہ منہ آپ کس کو بولتے ہیں؟ چہرہ. تو یہ نہار منہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے صبح جب آپ نے اٹھنا ہے تو خالی، بالکل پیٹ خالی ہو تو جب آپ نے. اور اسی طرح لیل و نہار میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے والشمس والقمر. والشمس واو اور الشمس سورج، شمس و قمر نعتوں میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شمس و قمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شمس و قمر کی طرح چمکدار. اسی طرح سے نظام شمسی. نظام شمسی کس کو کہتے ہیں؟ سورج کے حساب سے جو نظام ہوتا ہے. اور جی شمسی توانائی، آج کل یہ سولر سسٹم جو بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں شمسی توانائی. اچھا جی والقمر، یہ بھی وہی ہے شمس و قمر. قمری مہینہ، قمری مہینہ کسے بولتے ہیں؟ مطلب چاند کا مہینہ. آج چاند کی کیا تاریخ ہوگی؟ آج قمری مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ اس کے بعد ہے کلن، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کل کا مطلب ہے سب، کل نمبر، ٹوٹل نمبر. کل نمبر، کل مطلب تمام نمبر. تمام نمبر آپ پیپر بناتے ہوئے ٹیچر لکھتے ہیں نا کل نمبر، ٹھیک ہے. اور کل کائنات، ساری کائنات، کل ساری، سارا، سب، تمام، کل جہاں، سارا جہان. سبحان اللہ. الخلد، سوری کلن، اچھا فی فلک یسبحون، فی میں فلک، یہ فلک بڑا پیارا سا نام ہے. فلک، فلک کیا ہے؟ مدار. فلک کیا ہے؟ مدار. یسبحون وہ سب تیرتے ہیں، وہ سب تیرتے ہیں. اب کیا ہے؟ اب با محاورہ ترجمے کی طرف آپ آ رہے ہیں. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے فلک میں، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں، ہر کوئی اپنے اپنے آسمان میں. فلک کہتے ہیں نا آسمان کو. اپنے اپنے آسمان میں یسبحون تیرتے پھرتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک لیل و قمر اور شمس و قمر کو پیدا کیا، یعنی رات کو دن اور دن کو معاش کے لیے بنایا، سورج کو دن کی نشانی، چاند کو رات کی نشانی بنایا تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جائے جو انسان کی اہم ضروریات میں سے. اور اس کے بعد کیا کیا؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. جس طرح تیراک سطح آب پر تیرتا ہے، تیراک کہتے ہیں تیرنے والا، ہے نا. جس طرح تیراک سطح آب پر یعنی پانی کی سطح پر تیرتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر تیرتے یعنی رواں دماں رہتے ہیں. کبھی دیکھا ہے رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات آیا؟ کبھی دیکھا ہے چاند کی جگہ سورج نے اور سورج کی جگہ نے چاند کی لے لی؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے اور یہ اللہ ہی کی شان کے لائق ہے کہ اللہ ہی یہ سب کچھ کر سکے. ہم بہت سی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. آج ہم نے کچھ کہا، کل ہم پھر گئے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. او اچھا کسی کے یاد کرا، اچھا مجھے یاد نہیں تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اتنی تھوڑی سی 2 4 6 لوگ ہمارے انڈر میں آ جائے تو ہم ان کی ڈیوٹی لگانا بھول جاتے ہیں، ان سے کام لینا بھول جاتے ہیں. کل میں نے اس کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی. لیکن اللہ کی یہ خاص قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جس کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہیر پھیر نہیں مارتے جیسے لوگ مارتے. وہ ڈنڈی نہیں مارتے، وہ چوری نہیں کرتے، وہ بددیانتی نہیں دکھاتے، وہ سستی نہیں دکھاتے، وہ کاہلی نہیں دکھاتے. جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی ہے وہ ٹائم پر. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. واو اور ماں نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لی کسی کے لیے، بشر انسان، لی بشر ان کسی انسان کے لیے، من سے، قبل پہلے، کا آپ، اور خلد ہمیشہ رہنا، خلد بری ہمیشہ رہنا، متا مت موت، موت و حیات، سمائے موتا میت، یہ سب اسی کے اندر سے نکلتے ہیں. اچھا جی، اور اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں، با محاورہ ترجمے کی طرف آئیں. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور ہمیشگی نہیں دی. آپ سے پہلے ہم نے کسی کے لیے بھی ہمیشہ رہنا نہیں بنایا. آپ سے پہلے جتنے آئے ہیں، مطلب یہ وہ سارے دنیا سے گئے ہیں، کسی ایک کے لیے بھی یہاں دنیا میں رہنا ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، مطلب جو آیا ہے اس نے جانا ہے. افإن مت فهم الخالدون، کیا اگر آپ دنیا سے چلے گئے، متا اگر آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ کیا آپ اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ کافر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے یہاں پر. کیا وہ مر جائیں گے تو آپ زندہ رہ جائیں گے، یا کیا آپ مر جائیں گے تو وہ زندہ رہیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے. یہ کفار کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ آیت جو ہے نا کفار کے جواب میں آئی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو، کہ ایک دن، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن اس نبی نے دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن اس نے مر جانا، جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اور اسی اصول سے یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنا نہیں ہے. اس اصول کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اگر انہوں نے جانا ہے تو تم نے بھی جانا ہے، تم نے جانا ہے تو انہوں نے بھی جانا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں جو آئے اور واپس نہ جائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہے، اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور ہمیشگی نہیں رکھی. لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے گھر میں بڑی تنگی سی ہو، سسرال میں تنگی ہو، کہتے ہیں اماں ایک دن مرے گی تو جان چھوٹ جائے گی. ہوتا ہے ایسے، ہوتا ہے. تو کبھی غور تو کریں، میں نے بھی اسٹیج پہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ کبھی غور تو کریں، اگر اس نے اماں نے مر جانا ہے تو پھر میری بھی تو باری آنی ہے. کئی لوگ ہمارے لیے اٹھ پڑیں گے جو کہیں گے کہ یہ اماں مرے تو جان چھوٹے. جو آیا ہے اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے لیے بھی کبھی نیگیٹو نہ سوچیں. تو اب یہ ہے کہ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید کی گئی ہے جو اپنے دوتاؤں کی اور انبیاء اور اولیاء کی زندگی کے قائل ہے. اس آیت سے ان کی بھی تردید کر دی گئی ہے، اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا وہ سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اولیاء، یہ ہمارے دوتا، یہ ہمارے انبیاء جو ہیں، یہ ہماری کیا کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، یا یہ زندہ رہیں گے، یا یہ ہمیں بچا لیں گے. یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہماری ہر جگہ پر سنتے ہیں، ہم انہیں جب بلائیں وہ ہمارے لیے آتے ہیں. تو یہ سارے ان کے عقائد کی یہاں نفی کر دی گئی ہے. جو آیا ہے اس نے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کسی نے رہنا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل بات وہی آگے، پھر سب نے، ہر سب، تمام، ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ہر جان نے، ہر نفس نے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَنَبْلُوكُمْ اور نبلو ہم، نون شروع میں آ گیا نا تو یہ مضارع یہاں سے سمجھ آ رہی، نہ ہم، نبلو ہم مبتلا کرتے ہیں، کم تمہیں، بالشر برائی میں، اور خیر بھلائی میں،
فتنہ آزمانے کے لیے، فتنہ آزمانے کے لیے، آزمائش، واو اور الینا ہماری طرف ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ نبلوکم ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم عام لفظ استعمال کرتے بلا، یہ کہاں سے بلا آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابتلا، ابتلا کا مطلب بھی ہوتا ہے آزمائش، اور اسی طرح سے ابتلا یعنی فلاں آزمائش نہیں ہے، سوری، فلاں بندہ فلاں بیماری میں ابتلا ہے یا مبتلا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ بشر، شر برائی یعنی خیر و شر لفظ بولتے ہیں، اور اسی طرح سے بچہ بڑا شرارتی ہے، بڑا ناٹی ہے، شرارتی بہت ہے، شریر ہے یہ لڑکا۔ میں ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتی فلاں بندے سے بچے وہ بڑا شریر ہے، فلاں کے بچے سے بڑے وہ بڑا فلاں کے بچے سے بچے وہ بڑا شریر۔ لفظ شریر کا مطلب شرارتی، یعنی جس کے اندر جو برائی کی جڑ ہو، ٹھیک ہے۔ شرارت، کس نے شرارت کیا یہ، جی اس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، شر، شریر، شرارت، خیر و شر۔ فتنہ فساد، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور فتنہ پرور، فتنہ برپا ہونا، یہ اس کی وجہ سے سارا فتنہ برپا ہوا ہے، لفظ بولتے ہیں جی۔ اور یہاں پر اگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہر جان نے، ہر نفس نے جو دنیا میں آ گیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں خیر اور شر سے یعنی خیر اور شر میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کی آزمائش اللہ نے خود ہی بتا دیا، ہم نے تمہیں آزمانا ہے خیر میں بھی اور شر میں مبتلا کر کے بھی، یعنی کبھی مصائب و علام سے دوچار کر کے، اور کبھی دنیا کی فراوانی دے کر، دنیا کے بہت زیادہ وسائل دے کر، کبھی ہم صحت دے کر، کبھی تنگی دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی شفا دے کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد نہ دے کر، کبھی اولاد دے کے اور اولاد کو غلط راستے پہ چلا کر، اور کبھی فقر و فاقہ دے کر، کبھی گھر کے حالات خراب کر کے، کبھی گھر کے اندر سے کسی نہ کسی کی جان لے کے۔ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال سے، جان سے، جانوں کی کمی دے کر، مالوں کی کمی دے کر، بھوک دے کر، اور اس طرح سے۔ تو اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہے، یعنی یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اس کا مطلب مال میں کمی آ جائے تو ہماری اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، جان کی طرف سے کمی آ گئی تو آزمائش آ گئی، ہمیں رزق کی کمی آ گئی تو آزمائش آ گئی، گھر سے اللہ نے کسی کے والدین میں سے کسی کو لے لیا، بہن بھائیوں میں سے کسی کو لے لیا، تو سمجھیں آزمائش آ گئی۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مبتلا کیوں کریں گے، تاکہ ہم دیکھیں، اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آنا تو تم سب نے ہماری طرف ہے، آخر کار تو تم نے ہماری طرف آنا ہے نا، پھر فیصلہ وہاں پر ہونا ہے۔ اور یہ سارا اللہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے، یہاں پر میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں، کچھ لوگ ہیں جو کاروبار نہیں کرتے، کسی کا باپ بھی ایسا ہوگا جو کاروبار نہیں کرتا ہوگا، کسی کا بھائی ایسا ہوگا، آپ اپنی بھابھیوں کی طرف دیکھیے گا، کسی کا بھائی بھی ایسا ہوگا کاروبار نہیں کرتا ہوگا، اور کیا ہے وہ بیوی سے کہے صبر کرو، گھر میں سارا دن بیٹھا رہے صبح سے لے کے شام تک، جی آزمائش آئی ہے صبر کرو، نکلو گے اللہ کے بندو تو تمہیں پیسہ ملے گا نا، کتنا صبر کرے عورت، کہاں تک صبر کرے، اس کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ ایک بندہ صبح سے نکلا شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہ 1000 600 500 مشکل کما کے لے کر آتا ہے، وہ بچوں کو بھی پتا ہے، وہ عورت کو بھی پتا ہے کہ صبح سے خون پسینہ کر کے لایا ہے، تو یہاں آپ کو کرنا ہے صبر، لیکن گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے مرد، کاروبار کرتا ہی نہیں ہے، اس کو شوق ہی نہیں ہے کمانے کا، اور کیا کہے آزمائش آئی ہے، یہ آزمائش نہیں ہے۔ وہاں اگر صبر عورت کرتی ہے، بچے صبر کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اسے کام پہ لگنا ہے، لگے گا پھر جو کمائے گا اس پہ تو ہو جائے گا صبر۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 50% لوگ ایسے ہی مر رہے ہیں، 50% ایسے ہی لوگ مر رہے ہیں۔ ساس کہے گی پتر صبر کر، بھائی بولیں گے صبر کر، رشتہ دار بولیں گے صبر کر،
میکا کہے گا صبر کر. کہاں صبر کریں جہاں جو بندہ کماتا ہی نہیں, جس کو کمانے کا شوق ہی نہیں, جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے بیوی اور میرے بچے ہیں, وہ عورت نہ مری ہے نہ زندہ ہے. ایسی عورت کو کوئی چیریٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ایسی عورت کے بچوں کو کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کاروبار کریں, کمائیں اور کھائیں. یہ سب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے 50% لوگ اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اور ان کی بیویوں سے جا کے پوچھیں کٹ کٹ کے کس طرح سے پریشانی کی زندگی گزار رہی ہیں. ان کے بچوں سے پوچھیں کس طرح سے وہ اندر ہی اندر کڑ کڑ کے مر رہے ہیں. ان کے گھر کے حالات جا کے دیکھیں وہ کتنے پریشان ہیں. ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے, لوگ اس کو دے دیتے ہیں. بیوہ ہو جاتی ہے, بہن بھائی اس پہ ترس کھاتے ہیں, شوہر نہیں ہے کمانے والا, رشتہ دار اس پہ ترس کھاتے ہیں, محلے والے اس پہ ترس کھاتے ہیں. جس کا شوہر موجود ہے, کام نہیں کرتا, اس پہ کوئی ترس نہیں کھاتا. جس کا شوہر ہے اس پہ کوئی ترس نہیں کھاتا. وہ کہتے ہیں کرے, کمائے اور کھائے. اور اگر وہ بہن بھائیوں سے کے سامنے بات رکھ دے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ, تو کہتے کرو تے کماؤ تے کھاؤ. اور بیوی سے کہہ کے یہ چپ کروایا جاتا ہے کہ تیرا بندہ نہیں ہے, تیرا شوہر نہیں ہے, تیری ذمہ داری نہیں ہے بچوں کو لا کے کھلانا ادھر ادھر سے لا کے, یا کسی اور سے, یا کچھ محنت مزدوری کر کے. تیرا شوہر ذمہ دار ہے. اب شوہر کیا کرے؟ ماں سے تو بچے روتے دیکھے نہیں جاتے نا, ماں سے تو بچے تڑپتے سسکتے بلکتے دیکھے نہیں جاتے نا. جو ماں ہے نا, ماں ہے, بلیو می, جو ماں ہے اس کو اس بات کا سارا احساس ہے. وہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے تو بچے پھر پیچھے کس کے سہارے چھوڑ کے جاتی ہے؟ اب وہ بچے ماں کے پاؤں کی زنجیر بن گئے ہیں. وہ آگے کو جاتی ہے تو وہ زنجیر پیچھے کو کھینچتی ہے, وہ آگے چل نہیں سکتی. اور اگر وہاں رہتی ہے تو وہاں اسے کوئی بہن بھائی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے تیار نہیں ہے کہ اس کا اپنا شوہر ہے. پھر سننے کو یہ بھی ملے گا کہ اس نے تو خود عادت ڈالی ہوئی ہے. بھئی آخر اس سے بچے نہیں دیکھے جا رہے. آپ جتنی مائیں کام کرتے ہیں ان سے کبھی ان کے دل کی حالات پوچھیں. کبھی اگر اللہ موقع دے ان سے پوچھیں کہ تیرے ساتھ بیتتی کیا ہے, کس طرح سے وہ تڑپتے ہیں, سسکتے ہیں, بلکتے ہیں. اور یقین جانیے اس سیٹ پر ہوں نا میں, تو مجھے بہت سے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے. بہت سی خواتین آ کے یہ کہانی سنا کر جاتی ہیں. بہت سی خواتین آ کے, اور کیا کہا جائے, صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. کب تک صبر کریں گے وہ؟ یعنی ہم کتنا ظلم کرتے ہیں. ماں اپنے بیٹے کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بیٹا کام کر, تیرے بچے ہیں, تیری بیوی ہے, تیری ذمہ داری ہے. اور بھائی بھی یہ کہنے کے لیے, اور بھائی کو پتہ ہوگا لیکن اس کے باوجود اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیا کہیں گے, بی بی صبر کر, جو تو رہنا تو رہ, نہیں تو نکل دی ہو تو. آپ کے محلے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیے گا. نہ وہ بچے اور وہ ماں, نہ وہ مرے ہیں نہ وہ زندہ ہے, نہ وہ ہنستے ہیں نہ وہ روتے ہیں, اندر ہی اندر سسکتے بلکتے رہ جاتے ہیں کہ کیا قصور تھا ہمارا. نہ وہ بندہ پڑھا سکتا ہے, اور پھر نہ وہ سفید پوش ہیں, وہ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہماری پڑھائی پہ پیسہ لگا دے. اگر کسی کے سامنے بھی بات کریں گے تو وہ کہیں گے تیرا باپ نہیں ہے, تیرے گھر والے نہیں ہیں, تیرے چچا تایا ہیں, تیرے رشتے دار ہیں. کون سپورٹ کرتا ہے اس دور میں؟ کون دیتا ہے کسی کو؟ خدا را خدا را خدا را. میں تو پہلا پیغام تو آپ سب جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں, پہلا پیغام ہے ماؤں سے. ماں کو اپنی اولاد کو نہ کاروبار کی طرف لگانا چاہیے. بیٹے کی منت کریں, ترلا کریں. اور میں کہتی ہوں جب تک بیٹے کی شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک بیٹا آپ کا کام نہ کرے, کام نہ کرے. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی, میں آپ لوگوں کی سب کہوں گی, جو کاروبار نہیں کرتا, واضح نہیں کام کرتا, کبھی رشتہ مت کریے. اپنی بیٹیوں کو نہ ماریے نہ زندہ چھوڑیے, درمیان میں نہ رکھیے. یا تو مار دیجیے تو یا پھر ان کو زندہ کرنے کے لیے ان کو زندگی دے دیجیے, ان کا ساتھ دیجیے. لیکن یہ نہیں کہ یہ میرا بھانجا ہے, یہ نہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا عزیز و اقارب ہے, یہ میرا فلانا ہے, یہ میرا فلانا ہے. ہمارا ٹاپک تو کہیں اور تھا, نکل کہیں اور چلا گیا. خدا را کسی پہ کوئی ترس نہ کھائیے. آپ اس بچی سے جا کے پوچھیں کبھی کہ تیرے حالات کیسے ہیں. میرے پاس آفس میں جتنی خواتین آتی ہیں,
یقین جانیے میں سمجھتی ہوں 50% لوگ ایسے ہی آتے ہیں. 50% خواتین یہی کہہ رہی ہوتی ہیں شوہر موجود ہے کام نہیں کرتا. ہم دیہڑی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، خود کوشش کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اور میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہی ہوں ان کو کچھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. سگی بہن کو پتہ ہے میرا بھائی کام نہیں کرتا، وہ نہیں دیتی. بالکل صحیح. اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اپنی بھابھی کو دوں گی. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ نسل تیری ہے، یہ خون تیرا ہے، یہ نسل تیری ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے. لیکن وہ لوگوں کو یہ بھی آپ لوگوں کے آنکھوں کے تجربات ہوں گے. بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب جب کسی کو دینا ہے نا، لوگوں کو دے دیں گے، لوگوں کو دے دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے. اپنی بہن کو نہیں دیں گے، اپنے بھائی کو نہیں دیں گے، اپنے رشتہ دار کو نہیں دیں گے. اپنی سگی ماں کے حالات خراب ہے اس کو کوئی نہیں دے گا. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ کچھ 1500 دے دیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کو سپورٹ کر لوں. شاید کسی کا بچہ میری وجہ سے پڑ جائے، شاید کسی کی بیٹی میری وجہ سے پڑ جائے، شاید میری وجہ سے کسی کے گھر کے اندر روٹی آ جائے. رشتہ دار نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، نہیں کو دینا چاہتا، نہیں کو ہیلپ کرنا چاہتا. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، بھائی بہنیں جو بیٹھی ہیں یہاں پر یا جہاں جہاں بھی بہنیں سنتی ہیں، آپ اپنے بھائیوں کی منت کر لیں، ترلا کر لیں، روئیں، کما کے کچھ لاؤ، بیوی بچوں کو دیجیے. اور یہ حالات بہت مشکل ہے، بہت مہنگائی ہو چکی ہے آپ سب کے سامنے. یقین جانیے مجھے ہر روز کو 2 4 6 کیسز میرے سامنے ایسے ہوتے ہیں. اور دل میں پھر یہی آتا ہے کس کس کی سنیں. یہ یہاں تو تند نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں تانی بگڑی ہوئی ہے. یہاں تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. بس وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، صرف وہ گھر میں خوش ہو سکتے ہیں. باقی ہر گھر کی یہی کہانی ہے. صبح سے شام تک مزدور کچھ نہ کچھ لے کے آئے. بیوی بچوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے. اس کا مطلب یہ کرتا ہی رہا ہے نا کچھ نہ کچھ. وہاں صبر ہے. صبح سے شام تک کچھ بھی نہ کرے، وہاں کتنا کچھ صبر کر لے گا بندہ. کتنی دیر، کتنی زندگی پڑی ہے. اور اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوكُم، میں آپ سب کے ساتھ اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر میں مبتلا کر کے آزمائیں گے. یہ آزمائش وہ نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ خود ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے بہن بھائی خود ہمیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. حالات ہوتے نہیں ہیں، کاروبار ہوتے نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ رشتہ دے دو. لڑکا کیا کرتا ہے؟ کوئی گل نہیں، ماں پیو کا کاروبار ہے، اس کے باپ کی زمین ہے. کیا کرتا ہے جی اس کا بھائی فلاں ہے، اس کا بھائی فلاں، اس کا بھائی ای سی ہے، اس کا بھائی ڈی سی ہے، اس کا بھائی فلانا ہے. اس کو دیکھو جس کو تم نے رشتہ دینا ہے، اس کو دیکھو وہ کیا لے کے آ رہا ہے. کیونکہ کسی بھائی نے نہیں کسی کو سپورٹ کرنا. تیرے بچے نے تیرے اسی لڑکے سے کھانا جس کو تو دے رہی ہے. کوئی سپورٹ کرے گا 2 4 6 ماہ کے لیے، سال 2 سال کے لیے، اس کے بعد وہ سارے رشتے ناتے ختم. اب تو نے جس جگہ پر اپنی بیٹی کو باندھ دیا ہے نا، جس قلعے کے ساتھ، اب اس نے وہیں سے کھانا ہے. اور تو آگے خود دیکھ لے تم اپنے بیٹی کے ساتھ کیا کر رہی، اپنی بہن کے ساتھ کیا کر رہی. تو یہ میں یہ کہوں گی کہ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے. یہاں سب کو محنت کرنی ہے. محنت کریں گے تو پھر آزمائش ہوگی. پھر آزمائش ہوگی جب مرد محنت کرے گا، بیٹا محنت کرے گا، بھائی محنت کرے گا، جو لائے گا. اس کے بعد جو حالات ہوں گے وہ آزمائش ہوگی. جو کرے گا نہیں تو وہ پھر کہاں سے آزمائش آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کون صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، کون کفران نعمت کرتا ہے، کون نہ صبری اور غضب الہی کا موجب ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم.